آج کی جنگیں صرف زمین، سمندر یا فضا میں نہیں لڑی جا رہی۔ جدید جنگی حکمت عملی اب 5 بڑے میدانوں میں تقسیم ہو چکی ہے: زمین، فضا، سمندر، خلا اور سائبر سپیس۔ لیکن ایک چھٹا میدان اور بھی ہے جو سب سے زیادہ خطرناک ہے، یعنی کہ انسانی ذہن۔ اسے ہم معلوماتی جنگ یا انفارمیشن وار کہتے ہیں۔ یہ گولیوں سے نہیں، بیانیوں سے لڑی جاتی ہے۔ اس کا مقصد دشمن کو مارنا نہیں، بلکہ اس کے سچ کو مسخ کرنا ہے اور اس کی عوام کے حوصلے کو توڑنا ہے۔ آج کے دور میں اطلاع صرف خبر نہیں، ایک مہلک ہتھیار ہے۔ اس انفارمیشن وار میں سب سے جدید اور ہولناک اضافہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ہے۔ اب جھوٹ بولنے کے لیے انسانوں کی ضرورت نہیں رہی۔ ڈیپ فیک سے دشمن لیڈروں کی ایسی ویڈیوز بنائی جا رہی ہیں جو وہ کبھی نہیں کہتے۔ باٹ فارمز، لاکھوں خودکار سوشل میڈیا اکاؤنٹس چند سیکنڈز میں ایک جعلی بیانیے کو عوامی رائے بنا دیتے ہیں۔ الگورتھمک فلٹر ببلز، اے آئی یہ طے کرتا ہے کہ آپ کیا دیکھیں گے، کیا نہیں۔ یہ آپ کی پسند و ناپسند کو استعمال کر کے آپ کو ایک مخصوص نظریے کی قید خانے میں بند کر دیتا ہے۔ نتائج: اے آئی کی بدولت پروپیگنڈا اب سستا، تیز رفتار اور ناقابل شناخت ہو چکا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اب عوام حقیقت اور تخلیق شدہ سچ میں فرق کرنے کی صلاحیت کھو چکے ہیں۔ ہم جس دنیا میں رہتے ہیں وہ کیا واقعی ویسی ہی ہے جیسی ہمیں دکھائی دیتی ہے؟ سوشل کنسٹرکٹیوزم کے مطابق ہماری حقیقت سماجی تعامل اور طاقت کے مراکز کے ذریعے تخلیق کی جاتی ہے، جبکہ پوسٹ اسٹرکچرلسٹ کہتے ہیں کہ حقیقت نام کی کوئی چیز ساکت نہیں، یہ صرف الفاظ اور زبان کا ایک کھیل ہے جسے طاقت والے اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ آج کی جنگ میں پرسیپشن اصل حقیقت سے کہیں زیادہ اہم ہو چکی ہے۔ اگر آپ دنیا کو یہ یقین دلا دیں کہ آپ مظلوم ہیں تو آپ کے ہاتھ میں موجود ایٹم بم بھی دفاع کی علامت بن جاتا ہے۔ حالیہ ایران اسرائیل کشیدگی میں ہم نے انفارمیشن آپریشنز کا عروج دیکھا ہے۔ اسرائیل اور مغربی میڈیا نے ایران کو ایک عالمگیر خطرہ ثابت کرنے کے لیے اے آئی سے تیار کردہ مواد اور گرافکس کا سہارا لیا، لیکن اس بار دیوار میں دراڑیں پڑ چکی ہیں۔ ایران نے روایتی ہتھیاروں کے ساتھ ساتھ انفارمیشن آپریشنز کو مہارت سے استعمال کیا۔ انہوں نے دکھایا کہ وہ صرف دفاع نہیں کر رہے بلکہ وہ مزاحمت کے محور کی قیادت کر رہے ہیں۔ دوسری طرف اسرائیل اور امریکہ کا ناقابل شکست ہونے کا تاثر پاش پاش ہو رہا ہے۔ ایک عجیب تضاد دیکھیے، واشنگٹن جنگی جنون میں مبتلا ہے، لیکن امریکی سڑکوں پہ کولمبیا یونیورسٹی سے لے کے کیلیفورنیا تک تاریخ کے بڑے احتجاج ہو رہے ہیں۔ امریکی عوام اب اپنی ہی اسٹیبلشمنٹ کے جھوٹ کو تسلیم کرنے سے انکاری ہیں۔ ایران اس وقت انفارمیشن وار کے ٹاپ پر کیوں ہے؟ کیونکہ اس نے دکھا دیا ہے کہ مغربی میڈیا کی اجارہ داری اب ختم ہو چکی ہے۔ امریکی اپنے اتحادی کھو رہے ہیں کیونکہ اب اخلاقی برتری کا لبادہ تار تار ہو چکا ہے۔ غزہ کی تصاویر نے وہ کام کر دیا جو ہزاروں میزائل نہیں کر پا رہے۔ اب دنیا یونیپولر نہیں رہی۔ ایک ملٹی پولر دنیا میں چین اور روس نے مغربی پروپیگنڈا مشینری کا توڑ ڈھونڈ لیا ہے۔ روس مغربی میڈیا کے تضادات کو بے نقاب کرنے کے لیے سائبر مزاحمت کا استعمال کر رہا ہے، جبکہ چین اپنی تکنیکی برتری اور متبادل پلیٹ فارمز کے ذریعے ایک نیا عالمی بیانیہ تشکیل دے رہا ہے جو واشنگٹن کے کنٹرول سے باہر ہے۔ سچائی اکثر خاموشی میں دفن کر دی جاتی تھی۔ سوال یہ نہیں کہ کون جیت رہا ہے، سوال یہ ہے کہ اس معلوماتی ملبے کے نیچے کتنے معصوموں کا خون چھپایا جا رہا ہے۔ جنگ اب صرف سرحدوں پہ نہیں بلکہ آپ کے فون کی سکرین پہ ہے۔ ہوشیار رہیں، کہیں آپ کا ذہن اگلا میدان جنگ نہ بن جائے۔
اگر آپ کو ہمارا کام پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے، کومنٹ کر کے اپنا فیڈ بیک دیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ ویڈیو لنک کو شیئر کیجئے۔